بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرم الجامی کا سبق نمبر 12 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں القسم الاول سے لے کر لأنہ علامۃ علی مسماہ تک پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم فعل اور اسم کی تعریف پڑھیں گے۔ فعل کی تعریف پڑھیں گے کہ معنی مستقل پر دلالت کریں اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پائے جائیں۔ اسم کے بارے میں پڑھیں گے کہ معنی مستقل پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پائے جائے۔ پھر اسم کا لفظ یا تو سیمون سے مشتق ہے یا سیمون سے بنا ہے اور یا وسمون سے بنا ہے۔ اس کے بارے میں دو مشہور مذاہب ہیں، بصریین اور کوفیین کا، تو وہ بھی پڑھیں گے۔ یہ آج کا سبق ہے۔ اب ترجمے کی طرف دیکھ لیں۔ والقسم الاول وهو ما يدل على معنى في نفسها۔ قسم اول وہ ہیں کہ دلالت کرے گا کلمہ اس معنی پر، ایسے معنی پر فی نفسها جو نفس کلمہ میں موجود ہیں۔ اما من صفتها، یا تو کلمے کی صفت میں سے، ان یقترن ذلك المعنى المدلول علیہ بنفسها فی الفہم عنها، یہ بات ہوگی کہ ملا ہوا ہوگا وہ معنی جو مدلول علیہ ہیں ان نفس کلمہ کا، فی الفہم عنہا مفہوم ہو جانے میں، عنہا اس کلمے سے، بأحد الازمنۃ الثلاثۃ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، اعنی الماضیہ والحال والاستقبال۔ ماضیہ پر فتح اس لیے پڑا ہے کہ یہ جاءنی القاضی رأیت القاضیہ مررت بالقاضی کی طرح ہے، اس میں منقوص ہیں، تو اس میں جو نصب ہوتا ہے وہ فتح لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اعنی الماضیہ والحال والاستقبال، میں مراد لیتا ہوں ماضی، حال اور استقبال۔ ای حین یفہم ذلک المعنی عنہا، یعنی اس وقت کہ سمجھا جائے وہ معنی عنہا اس کلمے سے، یفہم احد الازمنۃ الثلاثۃ تو سمجھا جائے تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی، ایضاً اسی طرح، مقارنا لہو کہ ملا ہوا ہو اس کے ساتھ، او من صفتها یا کلمے کی صفت میں سے یہ بات ہوگی کہ اللہ یقترن ذلك المعنى المدلول علیہ بنفسها فی الفہم عنها مع احد الازمنۃ الثلاثۃ، کہ ملا ہوا نہیں ہوگا وہ معنی جو مدلول علیہ ہیں نفس کلمہ کا، فی الفہم عنہا مفہوم ہو جانے میں اس کلمے سے، مع احد الازمنۃ الثلاثۃ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ بھی، یعنی معنی مستقل پر دلالت تو کرے گا لیکن تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوگا۔ پہلی قسم تو فعل کے بارے میں ہے۔ دوسری قسم القسم الثانی، یعنی وہ ہیں وَهُوَ مَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا غَيْرِ مُقْتَرِنٍ بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ الْاسْمُ۔ دوسری قسم یعنی جو معنی مستقل پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پائے جائیں تو اس کو اسم کہتے ہیں، وہ اسم ہے۔ وَهُوَ ثانی قسم وہ ہیں ما یدل کے دلالت کرے گا علی معنی ایسے معنی پر، فی نفسها جو نفس کلمہ میں موجود ہیں، غیر مقترن بأحد الازمنۃ الثلاثۃ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ بھی میلا ہوا نہیں ہوگا، الاسم وہ اسم ہے۔ وہو ماخوذ من السمو، اسم کا لفظ ماخوذ ہیں سمون سے، وہو العلو اور وہ بلندی کو کہتے ہیں، لاستعلالہ اس کے بلند ہو جانے کی وجہ سے،
اسم کے بلند ہو جانے کی وجہ سے، علی اخویہ اپنے دونوں بھائیوں پر، یعنی فعل اور حرف پر، حیث یترقب منہ وحدہ الکلام، اس حیثیت سے کہ مرکب ہوتا ہے اسم سے اس حال میں کہ جب وہ اکیلا ہو، الکلام کلام، کلام بنتا ہے دون اخویہ، نہ کہ صرف فعل اور صرف حرف سے۔ وقیلا، اور کہا گیا ہے، من الوسم یا وسم، دونوں پڑھ سکتے ہیں، وسم بھی پڑھ سکتے ہیں، وسم میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا بنا ہوا ہے وسم سے، وسم سے، وہو العلامت، اور وسم کہتے ہیں علامت کو، لأنہ علامت علی مسماہ، کیونکہ اسم بھی علامت ہوتی ہے اپنے مسمى پر۔ والقسم الأول وهو ما يدل على معنى في نفسها، إما من صفتها أن يقترن ذلك المعنى المدلول عليه بنفسها في الفهم عنها بأحد الأزمنة الثلاثة، أعني الماضي والحال والاستقبال۔ والقسم الاول وهو ما يدل على معنى في نفسها، کہ قسم اول وہ ہے کہ کلمہ دلالت کرے ایسے معنی پر جو معنی نفس کلمہ میں موجود ہیں، اما من صفتها، یا کلمہ کی صفت میں سے یہ بات ہوگی، ان يقترن ذلك المعنى، کہ ملا ہوا ہوگا وہ معنی، المدلول علیہ، جو مدلول علیہ ہیں کلمہ کا، بنفسها، نفس کلمہ کا، فی الفہم عنها، یعنی مفہوم ہو جانے میں اس کلمے سے، بأحد الازمنۃ الثلاثۃ، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ۔ یہاں پر اشکال ہو رہا ہے کہ ان یقترنا میں ہوا ضمیر، یا تو قسم الاول کلمہ کی طرف راجع ہیں یا اس کے معنی کی طرف راجع ہیں۔ اگر کلمہ کی طرف راجع ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ کلمہ میلا ہوا ہوگا اس معنی زمانے کے ساتھ، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ۔ حالانکہ کلمہ میلا ہوا نہیں ہوتا کلمہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، کیونکہ کلمے کی یہ خصوصیت نہیں ہے، بلکہ یہ خصوصیت معنی کی ہے، اور یا معنی کی طرف راجع ہوگا۔ اگر معنی کی طرف آپ راجع کرتے ہیں ضمیر کو، تو پھر اضمار قبل ذکر والی خرابی لازم آئے گی۔ تو اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ ان یقترنا میں ہوا ضمیر معنی کی طرف راجع ہیں، اس لیے علامہ شامی نے المعنی کے لفظ کا ذکر کیا۔ المدلول علیہ سے یہ ایک اشارہ کیا ہے کہ اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اگرچہ معنی کا مقبل میں حقیقتاً ذکر نہیں ہے، حقیقتاً مذکور نہیں ہے، مگر ایس حیثیت سے کہ ضرور مذکور ہیں کہ کلمہ کا مدلول معنی ہے، کلمہ کا مدلول معنی ہے، اس حیثیت سے وہ مذکور ہے۔ فی الفہم عنہا، یہاں سے اشکال ہو رہا ہے کہ مصدر بھی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، تو مصدر کو بھی فعل کہہ دو۔ تو اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ زمانے کے ساتھ ملنے سے مراد یہ ہے کہ اس لفظ سے زمانے، کوئی ان تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ سمجھ میں آ رہا ہو، اس لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ خارج میں پائے جائیں اور اس وقت کوئی زمانہ پائے جائیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مصدر سے زمانہ تب سمجھ میں آتا ہے جب مصدر کا تحقق ہو خارج میں، تب اس وقت کہا جاتا ہے، مثال کے طور پر الضرب، کہ مار پٹائی جو ہے، الضرب میں خود زمانے کا مطلب نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ باہر پٹائی ہوئی ہے، تو اب سمجھ میں آتا ہے، اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پٹائی یا تو ماضی میں ہوئی ہوگی، یا حال میں آنے والی ہے، حال میں ہو رہی ہے، یا مستقبل میں آنے والی ہے، نہیں کسی کی پٹائی ہوگی، لیکن الضرب کے لفظ سے سمجھ میں نہیں آتا۔ بخلاف ضربہ کے، ضربہ کسی نے کسی کی پٹائی کی ہو یا نہ کی ہو خارج میں، ضربہ کے لفظ میں سمجھ میں آ رہا ہے، لفظ سے سمجھ آ رہا ہے کہ ضربہ کا مطلب ہے کہ مارا اس ایک شخص نے زمانہ گزشتہ میں۔ تو یہاں پر جو زمانہ ہے، زمانہ کا مطلب خود لفظ سے سمجھ میں آتا ہے۔ فی الفہم عنہا پر ایک اور اشکال بھی ہے، وہ اشکال یہ ہے کہ فعل کی تعریف اس میں فاعل پر صادق آ رہی ہے، کیونکہ ایک مثال ہے زید ضارب غدن، یا ام سے جو بھی کہہ دو، تو یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ زید مارنے والا ہے کل، تو ضارب ان سے سمجھ آ رہا ہے، تو ضارب ان کو بھی فعل کہہ دو۔ تو اس کا سمجھ یہاں پر یہ جواب دیا ہے
کہ یہاں پر جو زمانے کا جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کل وہ پٹائی کرے گا، تو یہ ضارب ان کے لفظ سے سمجھ میں نہیں آ رہا، بلکہ اس کے ساتھ ایک لفظ زائد ہے غدن، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ اعنی الماضی والحال والاستقبال، میری مراد حال اور استقبال ہیں، ماضی حال اور استقبال ہے۔ ای حین یفہم ذلک المعنی عنہا، یعنی اس وقت کہ سمجھا جائے وہ معنی عنہا اس کلمے سے، یفہم احد الازمنۃ الثلاثۃ ایضا، تو سمجھا جائے اس معنی سمجھا جائے اس وقت تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی، ایضا اسی طرح، مقارن اللہ کہ ملا ہوا ہو اس کے ساتھ۔ یہ حین یفہم، یہاں سے ایک اشکال ہو رہا ہے، تو یہ اس کا جواب ہے کہ لفظ ماضی، لفظ مستقبل، لفظ حال، یہ بھی اپنے اپنے زمانے، یعنی لفظ ماضی یہ زمانہ ماضی پر دلالت کر رہا ہے، لفظ مستقبل زمانہ مستقبل پر دلالت کر رہا ہے، لفظ حال زمانہ حال پر دلالت کر رہا ہے، تو ان کو بھی فعل کہنا چاہیے۔ تو اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ جس وقت مصدری معنی بھی سمجھ میں آئے اور اس وقت معنی کے ساتھ زمانہ حال ہو چاہے یا مستقبل ہو یا ماضی ہو، وہ بھی ملا ہوا ہو، یہ نہیں ہے کہ بس صرف لفظ حال ہو، لفظ مستقبل ہو، اور صرف لفظ مستقبل ہو یا لفظ ماضی ہو، بلکہ یہ تو عین زمانہ ہے، لفظ حال، لفظ مستقبل، لفظ ماضی، یہ تو عین زمانہ ہے، زمانہ ان کے ساتھ مقترن نہیں ہے، زمانہ ان کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے۔ حين يفهم ذلك المعنى عنها يفهم احد الازمنة الثلاثة ايضا مقارنا له، کہ جس وقت سمجھا جائے وہ معنی عنہا اس کلمے سے، یفہم احد الازمنة الثلاثة، تو سمجھا جائے تینوں زمانوں میں سے ایک زمانہ بھی، ایضا اسی طرح، مقارن له جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہو، او من صفتها، یا کلمے کی صفت میں سے یہ بات ہوگی، اللہ یقترن ذلك المعنى المدلول علیہ بنفسها في الفهم عنها مع احد الازمنة الثلاثة، یا کلمے کی صفت میں سے یہ بات ہوگی کہ نہیں ملا ہوا ہوگا وہ معنی جو مدلول علیہ ہیں کلمہ کا، بنفسها نفس کلمہ کا، فی الفہم عنہا نفس کلمہ کے ساتھ، فی الفہم عنہا مفہوم ہو جانے میں اس کلمے سے، مع احد الازمنۃ الثلاثۃ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ۔ القسم الثانی وهو ما يدل على معنى في نفسها غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ، غیر اس لیے پڑھیں گے کہ معنن کی صفت ہیں دوسری صفت، اور فی نفسها پہلی صفت ہے، غیر مقترن دوسری صفت ہیں، تو معنن مجرور ہیں تو ان کو بھی مجرور پڑھیں گے تاکہ موصوف صفت میں مطابقت ہو، یعنی موصوف صفت میں مطابقت ہو، موصوف صفت کا اعراب ایک جیسا ہی ہوتا ہے، باحد الازمنۃ الثلاثۃ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، وہو ما يدل على معنى في نفسها کہ قسم ثانی وہ ہیں کہ دلالت کرے گا کلمہ ایسے معنی پر کہ جو نفس کلمہ میں موجود ہیں، غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوگا، الاسم وہ اسم ہے۔ اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ ماخوذ من السم میں سے کہ اسم کا لفظ یا تو سم ون سے مشتق ہے، جس طرح کے بصریین کا مذہب ہے، اور یا وسمون یا وسمن، وسم کا لفظ وسم بھی پڑھ سکتے ہیں، وسمن بھی پڑھ سکتے ہیں، وسمن سے مشتق ہیں، تو یہ کوفین کا مذہب ہے۔ اور اس کے ساتھ قیلہ کا ذکر کیا ہے، قیلہ کو کلمہ تمریز کہتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ ضعیف قول کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ ماخوذ من السم، بصریین کے نزدیک اسم کا لفظ ماخوذ ہیں سم ون سے، سم ون، واو آخر میں تا، واو کو ہٹایا تاکہ وقف صحیح ہو، اور شروع میں حمزہ وصلی لائے ہیں تاکہ ابتدا بے سکون نہ ہو، تو کیا ہو گیا اسمن، وہو العلو، اور وہ بلندی کو کہتے ہیں، لاستعلالہ علی اخویہ، اس لیے کہ اسم بھی بلند ہوتا ہے علی اخویہ دونوں بائیوں پر۔ یہ ایک کیسا؟ اس لیے کہ اسم محکوم علیہ بھی بن سکتا ہے، محکوم بھی بن سکتا ہے، اور فعل صرف محکوم بھی بن سکتا ہے، محکوم علیہ نہیں بن سکتا، اور حرف نہ محکوم علیہ بن سکتا ہے نہ محکوم بھی، حیث یترقب منہ وحدہ الکلام، اس حیثیت سے کہ اسم سے جب اکیلا ہو تو کلام مرکب ہوتا ہے، جبکہ فعل اور حرف سے کلام مرکب نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر اکیلے ہونے سے مراد یہ ہے کہ نوع اسم
صرف مطلق اسم مراد نہیں ہے کہ آپ کہتے ہو کہ اسم، جیسا کہ میں کہتا ہوں زید زیدن، تو صرف زید سے تو کلام نہیں بنتا، بلکہ مراد یہ ہے کہ نوع اسم سے کلام بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر زیدن قائمن، تو یہاں پر زیدن بھی اسم ہے اور قائمن بھی اسم ہے، لیکن ان دونوں سے کلام بنتا ہے، تو نوع اسم مراد ہے کہ اسم کا نوع، یہ مراد نہیں ہے کہ صرف زید ہو یا صرف قائمن ہو تو کلام بن گیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ دون اخوہ، نہ کہ اسم نہ کہ فعل اور حرف سے کلام بنتا ہے۔ وقیلا، اور یہ کمزور مذہب یہ بیان کیا گیا ہے من الوسم، کہ یہ وسم سے ماخوذ ہیں، وہ العلامت، اور وہ علامت وہ علامہ ہوتا ہے، لأنہ علامت علی مسماہ، اور یہ علامت ہوتی ہیں علامت علی مسماہ، اور یہ علامت ہوتی ہیں اسم بھی اپنے مسمہ پر، یعنی جس کا نام رکھا ہے، جس کو آپ نے قائمن کہا ہے، یعنی قائمن کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، تو قائمن یہ علامت ہے کس پر؟ کھڑے ہونے پر، علی مسمہ اپنے مسمہ پر۔ پہلا مذہب بصرین کا ہے، دوسرا مذہب کوفین کا۔ آج آپ کے لیے کچھ سوالات پھر تحریر کیے ہیں، آپ نے ان کے جوابات تحریر کرنے ہیں۔ اقتران سے کیا مراد ہے؟ لفظ اسم کس سے اور کیسے بنا ہے، یہ بھی آپ نے تحریر کرنا ہے۔ اسم میں وہ کون سی خصوصیات ہیں جو فعل اور حرف میں نہیں؟ نمبر 4، لفظ اسم کے بارے میں بصرین اور کوفین کا مذہب بیان کریں۔ آج کے سبق میں ہم نے فعل اور اسم کی تعریف پڑھی ہے، اور اسم کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ کس سے ماخوذ ہیں، یا تو سمون سے ماخوذ ہیں یا وسمون سے۔ اس بارے میں ہم نے بصرین اور کوفین کا مذہب بھی پڑھ لیا ہے۔ ہمارا آج کا سبق تھا القسم الاول سے لے کر ان لأنہ علامت علی مسماہ یہاں تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔